میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ایک نعت اور بھی سنتے، لیکن کیوں نہ پھر تھوڑی سی گفتگو کریں اور پھر نئے سرے سے اسی طرف کو جائیں. تو یہ فرمائیے گا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان آ گیا اور ہم اس کا استقبال کریں، تو کوئی بھی مسلمان ہو تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب کچھ نہ دہرائے کہ جو وہ کرتا چلا آیا. جیسے کہ ہفتہ 10 دن پرانی بات ہی دیکھ لیجیے، لوگ اپنی اس روٹین کو دہرانا نہیں چاہتے. غصہ کرنا، اشتعال میں آ جانا، ویٹ نہیں کر رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے اس رویے کے اوپر بتائیے گا، یہ کتنا بہترین موقع ہوتا ہے روزہ اپنے آپ کو غصے سے دور کرنے کا. سبحان اللہ. گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ دین ایک اتنا کامل دین ہے کہ جو صرف کسی ایک موقع یا کسی ایک تہوار یا کسی ایک مہینے یا کسی ایک دن کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ بچے کی پیدائش سے لے کر اور قبر تک ہمیں مکمل ضابطہ اخلاق فراہم کرتا ہے. ہم لوگ کیونکہ دنیا پرست لوگ ہیں، دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی جاہ و حشم اور دنیا کی تمام تر چیزوں کو زیادہ اپناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صبر اور قناعت اور جو چیزیں اسلام نے بتائی ہیں اس سے ہم دور رہتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کے بعد جب بندہ، خاص طور پہ یہ ٹائم جس ٹائم یہ آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، اس ٹائم، اس وقت تو کیونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، سڑکوں پہ اتنا زیادہ ٹریفک نہیں ہے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے لاک ڈاؤن کے علاوہ. تو اس وقت آپ دیکھیے جو ہماری بہن فرما رہی تھی کہ اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو راستہ دیں، ایک دوسرے کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں، اور ٹریفک پولیس کا یا پولیس کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. اور پھر جو سب سے زیادہ اسلام درس دیتا ہے کہ صبر کا، ہم اس کے دامن کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمارا روزہ جو ہے وہ چورنگی پر ہی یا روڈ ہی پر کھل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا دیکھیں کہ جو پہلے بندہ آیا ہے روڈ پر یا چورنگی پر، اس کو ہم راستہ دے دیں. غیر مسلم ممالک سے آپ سیکھیں. بہت سارے وہاں پر لوگوں کے ہاں سگنل نہیں ہوتے، اور لوگ 4 طرف سے گاڑیاں، 5 طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن وہ جو پہلے لائن پہ آ گیا وہ پہلے نکلے گا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ دین درس دے رہا ہے قناعت کا، صبر کا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا. ہم اس کی بنیاد میں عرض کروں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حقیقتاً ہم نہیں مان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم دل سے اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نبی پاک کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ نبی پاک میرے اعمال کے گواہ ہیں، اگر میں اس بات کو درک کر لوں تو یقیناً میں ان تمام چیزوں سے دور ہٹ جاؤں کہ جس سے ہمیں اسلام روکتا ہے. اور خاص طور پہ اس مہینے میں جہاں ایک خاتون بڑبڑا رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی پلا دو. تو صحابہ نے عرض کی کہ سرکار یہ تو روزے سے ہے، ماہ صیام ہے، روزے کا مہینہ ہے. تو آپ نے فرمایا اب بھی اس کا کوئی روزہ ہے؟ اللہ، آپ اندازہ فرمائیے، فرماتے ہیں اب بھی اس کا کوئی روزہ ہے. تو سب عرض کرنے لگے کہ سرکار روزہ تو ہے. تو فرمایا کہ جب یہ بڑبڑا رہی ہے اور غلط جملے کہہ رہی ہے اور کہہ بھی اپنے شوہر کو رہی ہے، آپ اندازہ فرمائیے، یہ کہہ بھی اپنے شوہر کو رہی ہے وہ جملے، اور اب بھی اس کا روزہ ہے. تو ہمارے پاس تو ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، بشرطے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حضور پاک نے ہمیں اگر بتایا تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. بالکل. اور سرکار اسی کے لیے شافی روز محشر بنیں گے جو ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہوگا. لہٰذا یہ جو موقع ہے، اس موقع پر ہمیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ بہترین موقع ہے، تب کہیں جا کے ہم چاہیں گے کہ سرکار ہمیں یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا امتی آ رہا ہے. اللہ یہ دن بھی ہم کو نصیب کریں. ساتھ ہی رہیے گا. علامہ طاہر اشرفی بھی ہم کو جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ہم روزے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا اچھی پریکٹسز ہیں کہ جن کو ہم اپنا کر اور پھر ان کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں. میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ وہ جو غصہ اور ہیجان ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کو ہم کنٹینیو بھی کر رہے ہیں، یہ جو روزے رمضان ہے یہ کتنا اچھا موقع ہے اس سب کو ترک کرنے کے لیے. دوسرے یہ کہ اگر وضو کر لیں تب بھی تو غصہ نہیں کرنا چاہیے.
ایسے ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ آج پہلا رمضان ہے اور پوری امت مسلمہ کو جہاں آج دوسرا ہے وہاں ان کو بھی، اور جہاں پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، ان کو بھی یہ مقدس، مطہر، عزت والا، رحمت والا، کرم والا، فضل والا مہینہ مبارک ہو۔ اب غصہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اور رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج چونکہ پہلا دن ہے تو ہمیں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ روزہ اللہ نے ہمیں دیا کیوں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ ایک جملے میں سمجھا دوں، تقوی یہ ہے کہ اس خالق و مالک و رازق کے ساتھ اپنا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ قائم کرنا، یہ تقوی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، جو مجھے عزتیں دینے والا ہے، جو مجھے اولاد دینے والا ہے، جس نے پوری کائنات کو میرے لیے مسخر کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ بنانا ہے۔ تو دین میرا یہ کہتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جزامی کو دیکھو، کوڑ والے کو دیکھو، ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ اور ایک صحابی سے نے کیا خوب بیان کیا ہے، یہی کیفیت ہے۔ کہا یہ جو وبا ہے نا، یہ ایک آگ ہے، اور اس آگ کا لوگ ہیں، تو جب آپ ایندھن آگ کے پاس جائے گا ہی نہیں تو آگ بجھ جائے گی۔ لہٰذا آج جو سوشل ڈسٹنس اور باقی باتیں ساری ہیں، یہ اسی لیے ہیں، اور اس کا روزہ اللہ نے ہمیں دے دیا ایسے وقت میں جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ صبر سے ہی ساری کامیابی ہے، اور آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت صبر کی ہے۔ بے شک صبر کی ضرورت ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ساتھ رہیے گا۔ ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں چاہ رہا تھا ایک ریکویسٹ کروں فصیح الدین سہروردی صاحب سے۔ سر ایک کلام گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اگر یہ آپ پیش کر دیتے تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم بریک پر جائیں گے۔ اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نوں میں جانا کھاں جانا کھاں
کھاں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان کو شانہ سب دنیا سبحان اللہ با اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اس ساختیاں کتھے جاڑیاں اج سکھ مجران کی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے وقفے کے بعد خوش آمدید. ہم اب سے پہلے بات کر رہے تھے علامہ اون محمد نقوی صاحب ہمارے ساتھ، علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ، اور اب ہمارے پینل کا حصہ بن رہے ہیں مفتی زبیر صاحب بھی، تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم اس سے پہلے مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو عشرہ ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی پوری ہم کو کوشش کرنی ہے کہ اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ساتھ میں جو لوگوں میں تحمل مزاجی نہیں دیکھنے میں آتی، تھوڑا بے صبرا پن ہے، سمجھ کر رسپونڈ کرنا والی بات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، وہ پہلے رسپونڈ کر دیتے ہیں، سمجھنا کہیں رہ جاتا ہے، کچھ اس کی بات کرنا چاہتے ہیں. اور مفتی صاحب میں یہ بھی ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آزمائش کی بات بھی ہم کرتے ہیں، عذاب کی بات بھی ہم کرتے ہیں. اللہ ناراض ہے یوں لگتا ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا، رحمت کا عشرہ ہے، اور ہم نے جھولیاں پھیلا لینی ہے کہ رحمت ہمیں مل جائے. رجوع کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا کا بہترین طریقہ کیا ہے اس وقت کہ اللہ ہماری سن لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گزارش یہ ہے کہ یہ رمضان کا مقدس بابرکت پر نور پیارا اور انتہائی نورانی مہینہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں مل گیا. ہماری عمروں اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم سب کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت غم اور صدمے کا موقع یہ ہے کہ اس سال رمضان ایسی صورتحال کے اندر ہمارے پاس آیا جس میں پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تو دونوں طرح کے معاملات ہیں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا، تو اب عشرہ رحمت کا استقبال ہم سب کو اس انداز میں کرنا چاہیے، آہوزاری گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے ہم اس انداز میں پیش ہوں کہ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے کے اندر، اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے کے اندر اس بیماری کو پاکستان، عالم اسلام، امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت سے ختم فرما دے، اور اس مرض کو جلد سے جلد ختم فرما دے. میں اس موقع پر انتہائی ملٹی پرپز، انتہائی بہت سارے تمام کے تمام اس کے آداب کو جمع کر کے ایک انتہائی شاندار اور عمدہ اور اعلیٰ خطبہ کتب احادیث بحقی وغیرہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا کہ رمضان کی بالکل ابتدا میں بلکہ 29 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ بڑا خوبصورت، بڑا عجیب تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے.
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، رات کے قیام کو سنت مؤکدہ قرار دیا، اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں اگر کوئی آدمی نفل عبادت کرتا ہے تو دیگر مہینوں کے اندر فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس ماہ مقدس میں کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو دیگر مہینوں کے مقابلے میں 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، محتاجوں سے غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ اہم ترین جملہ ہے، صبر۔ اس وقت ویسے بھی تمام رمضان کے اندر ہم ابتدا میں صبر کی بات کیا کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، رش، ٹریفک، سگنل، چورنگی، سڑک، دفتر، آفس، مکان، گھر بار، کاروبار، ہر جگہ پر انسان کو تحمل، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ بطور خاص ہمیں اس معاملے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرونا وائرس ایک ملٹی پرپز بنڈل آف چیلنجز کا ہمارا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ معاشی مسئلہ درپیش ہے، لوگوں کے روزگار کے مسائل درپیش ہیں، بھوک کا مسئلہ درپیش ہے، روزگار کا مسئلہ درپیش ہے، کاروبار اور نوکریوں سے لوگوں کو مزدوریوں سے نکالا جا رہا ہے، یہ مسئلہ درپیش ہے۔ ہمارے پاس اسلحہ اور ہتھیار صبر کا ہے، ساتھ ہی ساتھ توبہ، دعا، استغفار، تلاوت قرآن کریم، دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صدقہ، خیرات، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ رمضان کا استقبال کا پیکج ہے۔ اس طرز پر ہم کو آنا چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ یہ کام ہم کریں، رمضان کا استقبال اس انداز کے اندر کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اچھا، یہ مفتی صاحب مجھے ایک اور بھی جواب چاہیے۔ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو واقعی مستحق ہیں، جن کو واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اب یہ کوارنٹین کے دن ہیں، یہ آئسولیشن کے دن ہیں، بہت احتیاط کرنی پڑ رہی ہے، حکومت نے بھی کہہ دیا، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آئسولیشن، کوارنٹین کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں؟ کیا یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ان اوقات میں کسی کو ہم ہیلپ نہ کر سکیں اور ہم عبادت نہ کر سکیں، یا یہ اس کو ایک بیسٹ ٹائم بنایا جا سکتا ہے، ایک بہترین موقع بنایا جا سکتا ہے؟ ویری گڈ کوسچن، دیٹ از اے پوائنٹ، بہت اہم بات آپ نے کی۔ آئسولیشن یا کوارنٹین کے اندر ہونے میں تو عبادت خداوندی کا زیادہ موقع مل جائے گا، بہت زیادہ موقع مل جائے گا کہ آپ استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ملک سے اس وبا کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آہوزاری کریں۔ اور دیکھیے ہمارے بے شمار اکابر، یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، بے شمار اولیاء کرام اور اکابر کا باقاعدہ رمضان کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا کہ وہ رمضان میں عبادت کے لیے آئسولیشن کے اندر چلے جاتے تھے، رمضان میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے، رمضان میں تنہائی اختیار کر لیتے تھے۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک کو پاکستان میں ہم سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، رمضان آتا تھا، صبح سے لے کر رات تک ایک قرآن کریم ختم، رات سے لے کر صبح تک ایک اور قرآن کریم ختم، ادھر رمضان کے 30 دن پورے ہوتے، ادھر 62 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر آئسولیشن نہ ہو، تنہائی نہ ہو، تو کیا اتنی بڑی مقدار میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب آپ عام دنیا کے بکھیڑوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کوارنٹین والوں کو بھی عیب نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ پر ندامت نہیں سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح آئسولیشن اور احتیاطی تدابیر کرنے والوں کو بھی اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اسلام کے اندر بھی آئسولیشن کا، اسلام کے اندر بھی حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تنہائی اختیار کرنے کا باقاعدہ تصور موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طاعون کے مرض کے موقع پر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری کے موقع پر فرمایا لوگوں پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔ کیوں؟ سوشل ڈسٹینس جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، تو پہاڑوں کی طرف نکلنے کا کیا فرمایا؟ جب تم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوگے تو مرض ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوگی، ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ تم جنگل کے اندر ہوگے، مرض کا یہ وائرس باہر جائے گا،
وہیں پر ختم ہو کر کے مر جائے گا, دوسرے بندے کو نہیں لگے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں اس کا تصور موجود ہے. ویسے بھی تمام کے تمام حفظان صحت کے اصولوں, احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے, شریعت کا تقاضا ہے, قرآن و سنت کا سبق ہے. لہذا تمام احتیاطی اور حکومتی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, علامہ طاہر اشرف صفی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح مفتی زبیر صاحب نے بھی بڑا ایلیبریٹ کر دیا اس معاملے کو کہ ظاہر ہے یہ وقت مل گیا ہمیں انڈیویژول عبادت کرنے کا, یہ وقت مل گیا اللہ سے رابطہ کرنے کا, کہ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, نہ ہی جاب کا, نہ ہی کہ رشتہ دار ہیں, دوست یار ہیں, یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, سوشلائز کرنا ہے. وقت ملا ہے, اور ایسا وقت ملا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے, اور جب خود گھر میں رہتے ہوئے عبادت کریں گے ظاہر ہے بچے اسی طرح سے زیادہ سیکھ پائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ عام حالات میں کسی کو مدد کرنا, اس کا ثواب, اس کی نیکی الگ ہے, رمضان میں الگ ہے, اور اتنی احتیاط کے ساتھ میں اگر کرنے کھڑے ہوں, کرنے نکلیں, تو میرے خیال سے پھر اس کا اجر و ثواب وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے پلیز. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ بڑا موقع ہے, اور رمضان تو ویسے ہی رحمت ہے, اس کے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے, فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور کتنا بڑھ جاتا ہے یہ تو اللہ ہے, اللہ کریم ہے, وہ بڑھانے والے ہیں, ان کی تو سخاوت اور ان کے کرم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جن لوگوں نے اب تک قرآن کریم نہیں پڑھا ہے ان کے پاس بڑا ہی موقع ہے. وہ یہ عمر نہ دیکھیں کہ جی میری عمر کتنی ہے, میں موبائل اپنے بچے سے سیکھ سکتا ہوں, میں پنکھا چلانا اپنے بچے سے سیکھ سکتا ہوں, میں ٹی وی کا ریموٹ چلانا اپنے بچے سے سیکھ سکتا ہوں, تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ کہتے ہیں مولانا صاحب اب بڑی عمر ہو گئی. اور بھئی اللہ کے بندے ابھی تو سیکھنے کا وقت آ گیا ہے, پتہ نہیں کس وقت یہ سانس چلی جائے. تو لہٰذا جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا وہ قرآن کریم پڑھیں, اور جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ آتا ہے وہ حفظ کی کوشش کریں, اور جو حفاظ ہیں وہ تفسیر کی کوشش کریں, اور جو تفسیر جانتے ہیں وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں. اور آج کل تو ذرائع ابلاغ کا دور ہے, آپ فون کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. علماء ماشاءاللہ آن لائن بھی موجود ہیں, کورس ہو رہے ہیں. میں ایک التجا لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں, ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آج بھی ہمارے ڈاکٹر آ کے رو رہے ہیں. کل کراچی کی ہماری بہنیں آئیں اور وہ رو رہی تھی کہ لوگوں خیال کرو آج ایک پشاور میں ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے, اگر یہ معالج نہیں رہیں گے تو ہمارا علاج کون کرے گا؟ بالکل. تو آپ نکلتے ہو باہر, دیکھو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. میں گھر سے نکلتا ہوں اور میں گھر میں بیماری لے آؤں, میں گھر سے نکلوں لوگوں کو بیماری دے دوں, تو میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس موقع کو غنیمت جانوں. ہم اعتکاف کے لیے جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے نام لکھواتے ہیں کہ جی ہم نے اعتکاف فلاں مسجد میں کرنا ہے, سفارشیں کراتے ہیں, رشوتیں دیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. اور بھئی اللہ نے تمہیں موقع دیا, اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور گھر میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھو, گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرو, گھر میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرو. بالکل. ابھی صبح مجھے ایک ویڈیو بھیجی کل رات کی مدینہ منورہ سے, خالی گلیاں ہیں, کوئی نہیں ہے. وہ مسجد نبوی جہاں پر افطار کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی, لوگ کہتے ہیں ہم دروازوں چھتوں میں جا کے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں, مجبور ہیں. جہاں لوگ پکڑ کے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے دسترخوان پہ افطار کر لو, وہ بیت اللہ جس کے اندر 15 لاکھ لوگ ایک وقت میں, سب سے بڑا اس کائنات کا دسترخوان تھا جس میں افطار لگتی تھی, آج وہ بند پڑے ہیں. ہمارا رب ناراض ہو گیا, اس کو راضی کر رہے ہیں. اس لیے یہ میں پہلا عشرہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے بات کی, یہ رحمت کا عشرہ ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے کہ ناراض ہوا راضی ہونا چاہتا ہے, اس نے دروازے کھول دیے, آؤ اس کو راضی کر لے. اور اگر وہ راضی ہو گیا تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, وہ تمہیں بخشش دے دے گا. بالکل. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ 15 دن بڑے اہم ہیں, میں بھی کہتا ہوں یہ بڑے اہم ہیں. 10 دن یہ بڑے اہم ہے. اپنے رب کو منائیں, ایک دوسرے کو گرانے کی بجائے. اور آپ نے جو کہا کہ کیا کریں,
تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہارا رب بھی وہی پسند کرتا ہے اپنے رستے میں دینا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ نہ کرو کہ اپنے لیے تو اچھا اچھا رکھ لیا اور جو خراب آیا کہا یہ بانٹ دو، وہ بانٹو جو اپنے لیے اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کے احکامات ہیں علامہ صاحب، ان پر عمل کرنا ہے، ان پر عمل کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ پہلی افطاری ہے، آج پہلی افطاری ہے، سارے بیٹھ جاؤ نا کہ اللہ مان جا، وہ تو مان جائے گا۔ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو منانا ہے علامہ صاحب، اللہ کو منانا ہے، ہمیں تو منانا نہیں آتا، لیکن اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وقت کیونکہ کم تھا، پورا ماہ آپ کی ہم رہنمائی لیں گے، علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کی بھی، مفتی زبیر آپ کی بھی، علامہ اون نقوی صاحب آپ کی بھی، آپ سب یہاں موجود تھے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے محبوب کی ثنا خوانی کر لیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ سلمان یہاں پر موجود ہیں پروگرام کے اس آخری حصے میں۔ پلیز کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل،